السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر رفعت سراج کے ناول للیہ دہلیز کے ساتھ، اور یہ اس کی 29ویں ایپیسوڈ ہے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹ بھی کریں۔ مطربہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر خالہ کو دیکھا۔ عورت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادھر آؤ بیٹی، میں تمہاری ماں ہوں۔ اس نے بازو پھیلائے۔ مطربہ متوش انداز میں ایک دم خالہ کے پہلو میں جا کھڑی ہوئی۔ یہ کون ہے؟ میں انہیں نہیں جانتی۔ اس کی آواز پھنس رہی تھی۔ یہ لیجیے، یہ تو سرے سے آپ کو پہچانتی ہی نہیں۔ یاور علی خان مسکرائے۔ بڑی تمسخرانہ سی مسکراہٹ تھی۔ پہچان جائے گی، اس کا بھی قصور نہیں ہے۔ ساری عمر میری ماں اور اس کی نانی دیوار بنی جو کھڑی رہی ہمارے بیچ۔ میں شہر بانو ہوں بیٹی، تمہاری ماں۔ وہ جیسے چمکا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی آپ کو، خان میں جاؤں؟ وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ نہیں بھائی، ٹھہرو ابھی، یہ تمہاری ماں کہہ رہی ہیں، خود کو تمہیں ساتھ لے جانے آئی ہیں۔ ان کی بات کا آرام سے جواب دو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، گھبراؤ نہیں۔ یاور علی خان نے پرسکون لہجے میں بات کی۔ آپ قسم لے لیں میں انہیں نہیں جانتی۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ خالہ آپ بتائیں نا خان کو۔ اس نے خالہ سے مدد طلب کی، جو لب بستہ کھڑی تھی۔ شہر بانو، تم وقت ضائع کر رہی ہو، یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ خالہ نے ناگواری سے دو ٹوک بات کی۔ تم چپ رہو، میں کون کے خواہ؟ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، ابھی اسے پوری بات ہی پتہ نہیں تو فیصلہ کیا کرے گی؟ عورت نے خالہ کو ڈانٹ دیا۔ مجھے پتہ ہے پوری بات، مجھے نانی نے بہت پہلے سمجھا دیا تھا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مطربہ نے خود پر قابو پا کر قدرے سکون سے جواب دیا۔ یہاں غلامی ہے میری جان، اور جہاں میں تجھے لے جا رہی ہوں وہاں تیری بادشاہت ہوگی، راج ہوگا۔ تیرے مالکوں جیسے سینکڑوں تیرے پاؤں چھوئیں گے، موٹا جھوٹا وہ کھائیں پہنے جن کا کوئی نہ ہو۔ میرے پاس تو جو ہے وہ سب کا سب تیرا ہے۔ تو راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، غلامی کرنے کے لیے نہیں۔ میری اپنی ماں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میری پھول جیسی بچی کو بیگار پر لگا دیا ہے۔ میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے۔ ماں کا یہ حال کہ جوتی اپنے ہاتھ سے نہیں پہنی اور بیٹی دوسروں کی جوتیاں سیدھی کر رہی ہے۔ عورت نے لہجے میں بڑا دکھ سمو کر کہا۔ ماں ایسی نہیں ہوتی، مجھے ماں کے بغیر رہنے کی عادت ہے اور میں خوش ہوں۔ اس نے خالہ کا بازو تھام کر بہت سکون سے جواب دیا۔ اپنا ایک ٹکڑا سیدھا کرنے کے لیے خوب پٹی پڑھائی میری اولاد کو۔ خاتون کو خوش کرنا تھا، خود پیدا کر لیتی ایک بیٹی۔ حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتح ہو رہی ہے۔ دھیان سے بات کرو بی بی، منہ سنبھالو۔ میں نے کسی کو کوئی پٹی نہیں پڑھائی۔ تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہارے پیٹھ پیچھے تمہارا ذکر کیا جائے۔ خالہ نے ازحد برا مان کر جواب دیا۔ میری ماں سے سر چڑھی ہو، وگرنہ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ تمہارے جیسے تو دو ہیں میرے پاس، صبح شام مالش کرتی ہیں میرے سر اور بدن کی۔ چلو لڑکی، بہت ہو گیا، باہر گاڑی میں بیٹھو۔ عورت نے ایک دم پینترا بدل لیا۔ مطربہ خوف زدہ سے انداز میں اس صوفے کے پیچھے آ کھڑی ہوئی جس پر دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیے محترمہ، زبردستی کچھ نہیں ہوگا۔ اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، اگر نہ جانا چاہے تو ہم کوئی زیادتی برداشت نہیں کریں گے۔ تیمور علی خان نے نہایت برہم لہجے میں مداخلت کی۔ تو پھر ابھی قاضی کو بلوائیے اور میرے سامنے نکاح کر لیجیے اس سے۔ ڈرائنگ روم میں رواں دواں سانسیں یکلخت سخت ہو گئی۔ اتنا غیر متوقع حملہ تھا کہ خالہ تمہارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگی۔ مطربہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یاور علی خان نے نچلا ہونٹ اس بے دردی سے دانتوں تلے دبایا کہ خون چھلکنے لگا۔ تیمور علی خان ایک لختے کو سٹپٹائے تھے، مگر فوراً ہی مضبوط اعصاب ہونے کا مظاہرہ کر دیا۔ یہ اس لڑکی کی ذاتی پسند اور ناپسند کا معاملہ ہے، ہمارا کوئی پریشر نہیں ہے اس پر، اس لیے آپ ہم حویلی والوں کو اپنے معاملے سے قطعاً باہر رکھیے۔ اس طرح کا سجیشن اس وقت دیا جاتا ہے جب پارٹنرز برابری کی بنیاد پر ہوں۔ اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو ہم اسے نہیں روکیں گے۔ پلیز آپ اپنے ذاتی مسئلے میں ہمیں شامل مت کیجیے، محض اپنی ملازمہ کی مورل سپورٹ کر رہے ہیں۔ اینڈ ناؤ لینگویج پلیز۔ تیمور علی خان نے بڑی ذہانت سے صورتحال سنبھالی۔ اچھا تو بس پھر آپ خاموش رہیں، اپنی مورل سپورٹ اپنے پاس رکھیں، یہ ماں بیٹی کا معاملہ ہے۔ عورت نے بڑی شاہانہ تمکینت سے ایک حساب سے تیمور علی خان کو ڈانٹ دیا۔ آؤ لڑکی، فٹافٹ۔ تم ٹھہری بیوقوف، یہ کھیلے کھائے لوگ، ماں پر بھروسہ کرو، آؤ شاباش۔ عورت نے اپنا ہاتھ پھیلا کر اسے چمکارا۔ خان، مطربہ نے بدحواس ہو کر تیمور علی خان کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، جہاں خالہ ہوں گی میں وہیں ہوں گی۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تیمور علی خان نے بڑے وقار سے اس کے ہاتھ اپنے شانے سے ہٹا دیے۔ اس بے ساختہ افطاری حرکت پر ان کا کوئی رد عمل نہیں تھا۔ وہ اس کی کیفیت محسوس کرنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ جاؤ محتربہ، اپنا کام کرو، یاور علی خان نے حکمی انداز میں کہا۔ خالہ کے چہرے کی رونق پلٹنے لگی۔ یہ میرے ساتھ جائے گی، یقین کرے جاگیردار صاحب، آپ کو بڑی سہولت رہے گی۔ کیوں خود کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں؟ بڑے مطمئن انداز میں دھمکی دی گئی۔ جاتی کیوں نہیں ہوں؟ کیوں کھڑی ہو؟ یاور علی خان نے اسی انداز میں بیٹھے بیٹھے پیچھے کھڑی محتربہ کو برہم لہجے میں مخاطب کیا۔ محتربہ نے یوں دوڑ لگائی جیسے گھوڑا ایڑ لگانے پر دوڑتا ہے۔ دروازے کی چوکھٹ پر ٹکا ہوا عارف فوراً ایک طرف نہ ہو گیا ہوتا تو بہت بڑا ازدحام ہوتا۔ عورت چند ثانیے دم بخود سے کھڑی رہی، پھر ایک گہرا سانس کھینچ کر دونوں بھائیوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ بہت اچھا، اگر آپ کے پاس فالتو وقت ہے بیکار ضائع کرنے کے لیے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ پھر ملیں گے، مگر ذرا اور انداز میں۔ وہ پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ خالہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑی۔ انہیں خاتون سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خود کو سوال جواب کے قابل نہیں پا رہی تھی۔ روپا دیوی کے سر پر تھال تھا اور محتربہ کے ہاتھ میں باسکٹ، دونوں کھلکھلاتے ہوئے بڑے پھاٹک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نئی صبح کا تاثر ابھی قائم تھا۔ پھول خان، تیمور علی خان نے سنگی بینچ پر بیٹھے بیٹھے مالی کو آواز دی۔ وہ کھرپا دھرانتی پھینک کر دوڑا چلا آیا۔ جی خان، دیکھو وہ کالے کپڑے میں جو لڑکی ہے اسے بلاؤ۔ انہوں نے کتاب گھٹنوں پر الٹ کر رکھ دی۔ وہ تو زیتون بانو ہے سرکار۔ ہاں وہ جو کوئی بھی ہے بلاؤ اسے، وہ جھلائے۔ مالی دوڑتا ہوا ان دونوں کی طرف گیا اور انہیں روک کر تیمور علی خان کی سمت متوجہ کیا۔ محتربہ نے ٹوکریں وہیں رکھ دی، شاید وزنی تھی، اور قدرے ڈرے ڈرے انداز میں ان کی طرف چلی آئی۔ السلام علیکم خان۔ اس کی آواز سہمی ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے اس کے سلام کا نوٹس نہیں لیا۔ وہ جی ملکوں کے گھر جا رہے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اماں جی بھیجوا رہی ہیں وہاں۔ اس نے بہت آہستہ آواز میں جواب دی۔ دماغ خراب تو نہیں ہے تمہارا؟ تمہاری عمر کی لڑکیاں اتنی احمق بھی نہیں ہوتی۔ حویلی سے باہر قدم بھی نہیں رکھنا آئندہ۔ کیا تم رات کا واقعہ بھول گئی؟ ان کے انداز میں بھلا کی ناراضگی تھی۔ نہیں جی وہ مگر۔ وہ بوکھلا کر یکدم خاموش ہو گئی۔ خالہ کی ہدایت یاد آ گئی تھی۔ اٹھا کر لے جائیں گے وہ عورت تمہیں۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو سیدھے راستے سے اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ ہمارے لیے کیوں درد سر پیدا کرتی ہو؟ وہ اسی آف موڈ میں بات کر رہے تھے۔ میں کیوں جاؤں اس کے ساتھ؟ خالہ کہہ رہی تھی وہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے اتنی سادگی اور معصومیت سے کہا کہ تیمور علی خان کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ انہوں نے ایک اچٹتی سی نگاہ اپنے اطراف میں ڈالی، پھر ایک لگتے کو اس کی سمت نظر اٹھائی، مگر فوراً ہی واپس موڑ لی۔ تمہیں پتہ ہے یہ صحیح غلط کا کیا مطلب ہے؟ ان کی حس لطیف میں تحریک ہوئی۔ پوچھا تھا میں نے خالہ سے۔ کیا بتایا انہوں نے؟ تیمور علی خان نے گھٹنے پر پڑی کتاب سیدھی کی۔ پہلے اپنے ماتھے پر زور سے ہاتھ مارا، پھر ایک دھول میری کمر پر جمائی اور بولی، چل بھاگ کام کر اپنا۔ تیمور علی خان کے ہونٹوں پر ملازمین نے بہت کم مسکراہٹ دیکھی تھی۔ محتربہ تو بدحواس ہی ہو گئی۔ وہ عورت غیر نہیں ہے، ماں ہے تمہاری۔ انہوں نے اس کا روشن چہرہ بغور دیکھا۔ نہیں خان، ماں ایسی نہیں ہوتی۔ نانی کہتی ہیں کہ جب میں 2.5 سال کی تھی تو گاؤں میں کوئی وبا پھیلی تھی اور میں مرتے مرتے بچی تھی۔ نانی نے بتایا کوئی سواری نہیں تھی، وہ مجھے اٹھا کر 6 کوس پیدل چلی تھی۔ اتنی دور تھا ڈاکٹر، اگر میں اسی وقت مر جاتی تو۔ نانی نے مجھے بہت پہلے سمجھا دیا تھا کہ زندگی میں کبھی کوئی عورت تیری ماں بن کر آئے تو کبھی اعتبار نہ کرنا۔ تو بے ماں کی ہے، میں ہی تیری ماں ہوں، میں ہی تیرا باپ ہوں بس۔ سردار ماموں نے مجھے یہی بتایا ہے کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ جب میں چھوٹی تھی، بہت چھوٹی، یہ عورت آتی تو نانی مجھے پڑوس میں بھیج دیتی تھی، یہ سردار ماموں کے ہاں۔ یہ سردار ماموں کون ہے؟ گفتگو میں دوسری مرتبہ سردار ماموں کا تذکرہ آیا تو لامحالہ پوچھنا پڑا۔ میں شروع سے ان کو سردار ماموں کہتی ہوں، ماموں ہی ہوں گے۔ اس نے عجیب بے سر و پاسا جواب دیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ وہ تمہیں کیوں لینے آئی تھی؟ انہوں نے خاصی دلچسپی سے اس کی شکل دیکھی۔ نہیں، میں تو خود حیران تھی کہ یہ مجھے کیوں لینے آئی ہے۔ شاید اسے گھر کا کام نہیں ہوتا ہوگا۔ کیا سادگی تھی! تیمور علی خان نظریں نہ اٹھا سکے۔ بہرحال نوٹ کر لو، تم حویلی سے باہر خواہ کتنا ہی ضروری کام ہو نہیں جاؤ گی، سن لیا؟ جی۔ آپ نے تو جی اس کی باتوں کا بہت برا مانا ہوگا۔ اس نے چوری چوری تیمور علی خان کی سمت دیکھا۔
उन जैसे ज़हीन आदमी के लिए उसकी बात समझना मुश्किल नहीं था। वो किताब के सफ़े पलटने लगे। जाओ, रूपा देवी को कहो अकेली चली जाए, वो खड़ी हुई तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उन्होंने वाज़ेह इशारे दिया कि वो इस मौजू पर उसे अब कोई बात नहीं करना चाहती। वो आहिस्तगी से पलट गई। तैमूर अली ख़ान की नज़रें झुकी हुई थी, मगर वो किताब की सतूर नहीं, उसके दूधिया पाँव देख रहे थे। बड़ी जालिम थी मेरी सास, हाथ छट भी बहुत थी। जो चीज़ें हाथ में आती खींच मारती। 4 बालिश का घूंघट, गोद में बच्चा, सिल्वर का तबाक खींच मारा। अब घूंघट में रोती भी जा रही हूँ, रोटियाँ भी पकाती जा रही हूँ, और जो बहती नाक सड़ सड़ कर जाती तो सलावाती भी शुरू के कौन मर गया है, किसको रो रही है। खाला सोला आने ने चावल फटकते हुए ससुराली मजालिम का नक्शा खींचा। तौबा तौबा, अल्लाह को जान भी देनी होती है, वरना याद नहीं रहता लोगों को। अम्मा जी ने तासिफ का इजहार किया। आप लोग तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि अम्मा जी जैसी औरत आपकी सास हैं। खाला सोला आने ने आलमताब और नाज़नीन को खुशकिस्मती का एहसास दिलाया। अरे, बहुएं तो घर की रौनक होती हैं, घर की बहार होती हैं। मुझे तो अपनी बहुएं बहुत प्यारी हैं। मैं तो तज़नीन, रोशन, आरा और रईसा को कहती हूँ, तुम तो दूसरे घरों की रौनक हो। मेरी तो बहुएं ही बेटियाँ भी हैं। ये कुछ ओढ़े पहने, इनकी रेस करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें तो जो कुछ करना है इसी घर में करना है। अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह तुम्हारे भाइयों की खेती हरी भरी रखे। अम्मा ने अपने मखसूस सादा अंदाज में कहा। अम्मा जी, मेरी अम्मी बहुत शफीक और मोहब्बत वाली हैं। मैं उनके बग़ैर एक दिन नहीं रहती, मगर आपने तो मुझे सब कुछ भुला दिया। नाज़नीन ने बहुत मोहब्बत से सास को देखा। अल्लाह उन्हें खुश रखे, कितनी अच्छी तमीज़ दी है तुम्हें। बात करती हो तो कलेजे में ठंड सी पड़ जाती है। वो क्या कहते हैं कि जैसी माई वैसी जाई। अम्मा जी ने हाथ बढ़ाकर नाज़नीन के सर पर फेरा। मैं तो अपनी नौकरानियों से ऊंची आवाज़ में बात करना पसंद नहीं करती। बहुएं तो इस घर की शान है। ये आलमताब इतना काम करती है, बहुत कहती हूँ क्यों अपना जान हल्कान करती है। बहुएं काम के लिए तो नहीं लाते, जब जिम्मेदारी पड़ती है तो सभी अच्छा बुरा कर लेती है। काम धाम के पीछे क्या फजीहता करना, जिसका मौका लगे कर ले। इत्तेफाक हो तो सब काम निपट जाते हैं। तौबा अम्मा जी, मेरी सास तो खाली बैठा देख ही नहीं सकती थी। बच्चे को दूध पिलाते पिलाते कभी दोपहर को ऊँघ जाती तो पंखा मारकर उठाती थी कि हरामखोर उठ, शाम के लिए आटा पीस, खसम आएगा तो क्या रेत फाँकेगी। खाला ने एक और ज़्यादती याद की। हाय हाय, अम्मा जी को तो बहुत ही दुख हुआ था। बच्चे वाली औरत की तो जान भी यूं ही थकी हुई होती है। अल्लाह तौबा। बच्चा भी चला गया अल्लाह के पास। दादी की किलकिल खा गई उसे, फिर तो गोद हरी ही ना हुई। खाला की आवाज़ भर आ गई। ये बच्चे भी तेरे ही हैं सोला ने। आज तक तुझसे नौकरानी समझकर तो तड़ाक से बात की किसी ने। अम्मा जी तो खाला की भराई आवाज़ पर तड़प कर रह गई। अम्मा जी, आपने तो पैर की जूती को सर पर बिठा लिया। खाला ने आंखें पूछी। ना, ऐसे नहीं कहते, ये तो अल्लाह की तकसीम है, कोई यहाँ कोई वहाँ। ना याद किया कर पिछले दुखों को। हाँ खाला, हमें तो तुम हंसती अच्छी लगती हो। 2 दिन को गांव गई, हमारे तो हवेली ही सूनी हो गई। रईसा बेगम ने भी उनका ध्यान बटाया। ये जैतून बानो नज़र नहीं आई सुबह से। माँ आलमताब को ध्यान आया। मैंने भेजा है उसे रूपा देवी के साथ मुल्कों के यहाँ। अम्मा जी ने जवाब दिया। उसी दम मुतरबा अंदर दाखिल हुई। आ गई, कुछ कह रही थी मलकानी? अम्मा जी ने पूछा। मैं नहीं गई, खान ने बाहर जाने से मना कर दिया है। रूपा देवी अकेली गई है। मुतरबा खाला के मुकाबिल बैठते हुए इत्मीनान से बोली। खान ने? कौन से खान ने? अम्मा जी मुतज्जिब हुई। तैमूर खान ने, उसने बेनियाजी से कहा। हाय, क्यों? उन्हें खाक समझ नहीं आई। वो कह रहे थे हाँ हाँ, हर जगह लौंडे लपाड़े खड़े रहते हैं, इसलिए मना कर दिया होगा खान ने। खाला ने इंतहाई हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करते हुए टुकड़ा भी लगाया और छाछ उसके घुटने पर ज़ोर से रखा, गोया खामोश रहने की तंबीह की। मुतरबा ने चौंक कर खाला की शक्ल देखी और चावलों में हाथ मारने लगी। बताओ, ये तैमूर कब से इतना ज़िम्मेदार हो गया? अम्मा जी को जैसे बहुत खुशी हुई थी। बहुत पहुँचे हुए हैं, इंग्लिस्तान में रहते हैं। अम्मा जी, जो आधी दुनिया को ग़ुलाम बनाकर भी नहीं थके। नाज़नीन हंसकर गोया हुई। वाकई ये गोरे तो बहुत ही होशियार होते हैं। अम्मा जी ने तायद की। मगर तैमूर में चालाकी वलाकी नहीं, बहुत सीधा है मेरा बच्चा। सब माँओं को अपने बच्चे सीधे लगते हैं अम्मा जी। रईसा बेगम शरारत से बोली। लो, तो तुमने कुछ देखा है उसमें? एक कोना लिए पड़ा रहता है, ज़्यादा होती है तो माँ बहनों भावजों से छेड़छाड़ कर लेता है। अम्मा जी मजाक दिल पर ले गई।
हाय अम्मा जी, बुरा मान गई, आपका बेटा है तो मेरा भाई है। बहनों को भी अपने भाइयों में कोई बुराई नज़र नहीं आती। रईसा बेगम ने माँ के गले में बाहें डाल दी। मतरबा तू बता, कैसे हैं तैमूर खान? रईसा बेगम यूं ही पूछ बैठी। मुझे तो जी उनसे बड़ा डर लगता है, वो बेसाख्ता बोली। लो, इतना तो खूबसूरत है मेरा भाई। रईसा बेगम मसनूई नाराज़गी से गोया हुई। किसकी तारीफ़ हो रही है? तैमूर अली खान किताबें हाथ में लिए हॉल में दाखिल हुए। माशाअल्लाह, बड़ी लंबी उम्र है। आलमताब मुस्कुराई। मगर अच्छी होना चाहिए, यानी जैसी हम चाहें, वरना क्या फ़ायदा लंबी उम्र का। वो माँ के पहलू में बैठ गए। माशाअल्लाह, अच्छी ही गुजर रही है। कुफर नहीं बोलते बेटे। अम्मा जी ने शफ़क़त से सर पर हाथ फेरा। आखिर ज़िक्र खैर किस सिलसिले में हो रहा था? उन्होंने बहन की सिम देखा। अरे, यूं ही उल्टी बातें करती रहती हैं, इनकी भली चलाई। लो, इस बच्ची से पूछ रही थी जिसे ओढ़नी संभालने नहीं आती कि तैमूर कैसे हैं। अम्मा जी ने अपने सीधेपन में ठीक ठीक रिपोर्टिंग की। तैमूर अली खान की आंखों में उलझन और होठों पर मबहम सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने सवालिया नज़रों से रईसा बेगम की सिम देखा। और इस बावली को भी देखो, सवाल गंदुम जवाब चना। कह रही है मुझे तैमूर खान से डर लगता है। अब कोई इससे पूछे कि मारता है तुझे? अम्मा जी मज़ीद गोया हुई। मुतरबा के चेहरे पर शर्मिंदगी का अक्स झलकने लगा। वो मज़ीद तेज़ी से चावलों में हाथ मारने लगी। तैमूर अली खान ने सियाह दुपट्टे के हाले में उसका सभी और शर्मिंदा शर्मिंदा सा चेहरा एक लखटे को देखा। लेकिन हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर इतनी अहम स्टैंप लगाने की ज़रूरत किस सिलसिले में पेश आई? उनका अंदाज़ हमेशा की तरह पुरएतमाद था। अरे वैसे ही हंसी मजाक हो रहा था। इन लड़कियों की तो आदत है ऊट पटांग बातें करने की। अम्मा जी ने किस्सा कोताह करने का अंदाज़ इख्तियार किया। क्यों भाई, तुम्हें क्यों डर लगता है हमसे? तैमूर बरारास मुतरबा से मुखातिब हुए। वो खामोश रही मगर दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। अब बता दे क्यों डर लगता है? खाला ने भी ज़ोर डाला। वो चुपचाप अपना काम करती रही। अरे हटाओ, बच्ची है, वैसे ही कह दिया होगा। क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ गए खरीद के? अम्मा जी की पुरसकून तबा पर तकरार बोझ बन रही थी। नहीं नहीं, अब तो बताना पड़ेगा। नाज़नीन ने शरारत से तैमूर की सिम देखते हुए कहा। क्या पता कोई काम की बात मालूम हो जाए, हर वक्त हमें लाजवाब करते रहते हैं। वो हंसी। हाँ बताओ न मुतरबा, आपसे ज़्यादा हमें इश्तियाक हो रहा है भाईजान। तैमूर अली खान भला हार मानने वाले थे। मुतरबा उसी तरह खामोश रही। नहीं बोलेगी अब, शर्ट लगा लो। आलमताब गोया हुई। अभी बुलवाता हूँ, एक वीक पॉइंट है मेरे पास। तैमूर अली खान गर्दन मोड़कर भावत से मुखातिब हुए। वो क्या नाम है तुम्हारा लड़की? वो बड़ी संजीदगी से मुखातिब हुए। आप लड़की ही कह लिया करें, वो गुलोगीर आवाज़ में बोल उठी। हॉल में बेसाख्ता कह कहे गूंज उठे। तकरीबन सभी ने तैमूर का ये अंदाज़ देख रखा था। बस अम्मा जी और खाला ही ना समझ सकी और हैरत से सबको देखने लगी कि भला हंसने की क्या बात है। लाइए हमारा इनाम। तैमूर ने आलमताब के सामने अपना दायां हाथ फैलाया। जी नहीं, पहले ये पता चलना चाहिए कि ये तुमसे खौफज़दा क्यों है। वो भी अपने नाम की एक थी। ये चीटिंग है। बात बुलवाने की हो रही थी। क्यों मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन? नहीं नहीं, उसूली बात है भाभी बेगम, ठीक कह रही हैं। रईसा बेगम ने इंसाफ का मीज़ान सेट किया। चलिए ये भी कर लेते हैं। हाँ भाई, क्यों डरती हो हमसे? वो उससे मुखातिब हुए। आप मालिक हैं जी, और मालिकों से सभी डरते हैं, अकेली थोड़ा ही। वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। ये अक्सानिये को तो सभी सन्नाटे में रह गए। हद हो गई, खामखा बच्ची को परेशान कर दिया है। क्या कहती है गरीब? अम्मा जी को निहायत दुख हुआ। इसे नाहक सताना कहते हैं। वो खफगी से गोया हुई। चुप कर जा बच्ची, चल उठ, शाबाश, पानी पी जाकर। हद हो गई तुम लोगों से, बे माँ बाप की बच्ची है, ख्याल करना चाहिए। उनका अंदाज़ हुनूस खफगी भरा था। आपको किसने बताया कि बे माँ बाप की है? तैमूर अली खान ने खाला पर सरसरी सी निगाह डालकर माँ से सवाल किया। लो, सीधी सी बात है, माँ बाप होते तो 16 आने के साथ क्यों बंधी होती? क्यों 16 आने? वो तक से उतरते हुए बोली। खाला खामोश रही। मुतरबा आंसू पोंछती हुई बाहर निकल गई। अच्छा भाई, हम भी चलते हैं। तैमूर उठ खड़े हुए। अम्मा जी, हम एक रात के लिए सराय जा रहे हैं, वहाँ से दोस्तों के साथ शिकार का प्रोग्राम है। बेटे, क्यों बेज़ुबानों को खून में नहलाते हो? जीने दो जब अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी दी है। तुम्हें क्या भारी है? क्या कह रहे हैं तुम्हें? रकीकुल कलब। अम्मा जी ने बिसात भर दिल नरमाने की कोशिश की। तैमूर हंस दिए।
अम्मा जी, ये जो अरबी लोग हैं ना, एक खेल खेलते हैं झूठे सट्टे की तरह। ऊँटों पर इंसानों के मासूम बच्चे बांधकर ऊँट भगाते हैं। बच्चा डरकर चीखता है तो ऊँट और तेज़ी से भागता है। जिसका ऊँट सबसे आगे निकल जाता है वो जीत जाता है। और जब ऊँट तेज़ी से भाग रहे होते हैं तो बच्चे गिर भी जाते हैं और ऊँट बच्चों को रौंद डालते हैं। मासूम बच्चे हमेशा के लिए माजूर हो जाते हैं। हाय मेरे अल्लाह। अम्मा जी सीने पर हाथ रखकर दोबारा तख्त पर बैठ गईं। कौन जालिम अपने बच्चे उनको देता है? क्या अंधेर है? देगा कौन? ये अलग कारोबार है। बच्चे अगवा करके स्मगल कर दिए जाते हैं। बाज़ मुल्कों में इतनी गुर्बत और भूख है कि माँ बाप खुद अपनी औलाद को बेच देते हैं। तैमूर ने मज़ीद मालूमात बहम पहुँचाई। मैं नहीं मानती, ये अगवा वाली बात तो खैर सही हो सकती है, मगर माँ बाप खुद अपनी औलाद बेच दें। तौबा करो, इतना अंधेर हो गया है क्या? अम्मा जी दहल कर रह गईं। क्या वाकई तैमूर? अलमताब ने भी दुख और ताजुब का इजहार किया। जी भाभी बेगम, ये सब हो रहा है। उन्होंने यकीन दिलाया। क्या क़यामत है। लड़कियों बच्चों का ध्यान रखा करो, अल्लाह अपना करम करे सब पर। अम्मा जी को पोतों नवासों और नवासियों की फ़िक्र पड़ गई। अच्छा बेटे, जब बच्चे माजूर हो जाते हैं तो फिर इनका क्या करते हैं? अम्मा जी तो अपने सब काम भूल बैठी। क्या करते होंगे? यतीम खानों में डाल देते होंगे। तैमूर को अफसोस होने लगा कि नाहक माँ के सामने ये बात की। अल्लाह किसी को औलाद का दुख न दिखाए, सबकी ममता ठंडी रखे। वो हाथ फैलाकर दुआ करने लगी। तैमूर ने माँ के हाथ थामकर चूम लिए। दुनिया में जितनी रोशनी नज़र आती थी, शायद माँ की दुआओं की वजह से है। अम्मा जी शफ़क़त से उनके सर पर हाथ फेरने लगी। मामा, मोहतरबा नज़र नहीं आई सुबह से? तैमूर ने अखबार से नज़रें हटाकर मामा बिल्ली की सिम देखा। वो तो छोटी दुल्हन और बड़ी बीबी जान के साथ बाज़ार गई हुई हैं। कोई काम हो तो मैं हाजिर हूँ। मामा ने बर्तन समेटते हुए अपनी खिदमत पेश की। बाज़ार गई हैं? कब गई थी ये लोग बाज़ार? उन्होंने अखबार मेज़ पर रख दिया और फ़िक्रमंदी से गोया हुए। 2-3 घंटे हो गए। मामा उनके अंदाज़ पर उलझ गई। 2-3 घंटे? माय गुडनेस, क्या ख़रीदने गई हैं ऐसा? और कौन ड्राइवर उनके साथ गया है? वो उठ खड़े हुए। जी ये तो मुझे पता नहीं। मामा ने लाइल्मी का इजहार किया। मोती बाज़ार गई हैं? वो असतरारी अंदाज में पूछ रहे थे। शायद। मामा परेशान हो गए। उसे साथ जाने की क्या ज़रूरत थी? उसे क्या ख़रीदना होता है? वो झुंझला रहे थे। सामान ही पकड़ लेती है खान। मामा को उनकी कैफियत से डर महसूस होने लगा। अच्छा जाओ और यावर भाई से गाड़ी की चाबी लेकर आओ, वो झुल्लाकर बोले। मामा ने इंतहाई ताजुब से उनकी शक्ल देखी, फिर कुछ बोले बिना बाहर निकल गई। तैमूर कमरे में टहलने लगे। मामा जल्दी वापस आ गई। उसने चाबी तैमूर अली ख़ान को थमा दी। वो बिजली की तेज़ी से बाहर निकले थे। मामा बुरी तरह उलझ गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। वो अपने काम में ज़रूर मसरूफ़ थी, मगर जहन बहुत उलझ रहा था कि आखिर मोहतरबा के बाहर जाने में क्या कबाहत है। उसी दम तीनों राहदारी में गुजरती नज़र आईं। मोहतरबा ने दोनों हाथों में सामान उठा रखा था। वो हॉल की तरफ बढ़ रही थी। मामा तकरीबन भागती हुई उनकी करीब आई। बीबी जान, वो तैमूर ख़ान आपको रास्ते में नहीं मिले? तीनों की तीनों अपनी जगह ठटक गई। खैरियत? रईसा बेगम परेशान होकर पूछने लगी। वो आप लोगों को लेने गए हैं शायद? मामा ने जल्दी से कहा। हमें लेने? मगर क्यों? तुमने बताया नहीं। हम ड्राइवर के साथ गाड़ी में गए हैं। नाज़नीन ने हैरत से सवाल किया। वो जी उन्हें पता है। मामा की समझ में खुद नहीं आ रहा था कि अपनी बात किस तरह समझाएं। क्या हो गया है मामा? मसला क्या है? रईसा बेगम ज़िद हो गई। वो जी उन्होंने मुतरबा का पूछा था। मैंने बताया कि आपके साथ बाज़ार गई है तो गुस्सा करने लगे कि उसकी जाने की क्या ज़रूरत थी। फिर पूछा आप लोगों को गए हुए कितनी देर हुई? जब मैंने बताया 2-3 घंटे हो गए तो मुझसे यावर ख़ान की गाड़ी की चाबी मांगी और फ़ौरन हवेली से चले गए। मामा ने तफसील से बताया। वो दोनों मुतरबा की शक्ल देखने लगी। तुझे कोई काम का कह रहा था? रईसा बेगम को भाई की नाजुक मिजाजी का ध्यान आया तो मुतरबा से पूछने लगी। नहीं जी, मैं उनके किसी काम में देर नहीं करती। उसे क्योंकि एहसास था कि ये सब क्यों हुआ है, इसलिए नज़रें झुकाकर आहिस्ता से बोली। फिर नाज़रीन और रईसा बेगम दोनों उलझ गई। तू ज़रूर उसका कोई अहम काम भूल गई होगी। रईसा बेगम को उसकी याददाश्त पर शक हुआ। आप कसम ले लें, मैंने तो सुबह से उन्हें देखा भी नहीं।
وہ بری طرح گھبرا رہی تھی۔ اچھا چل، ہال میں سامان تو رکھ اور ذرا دماغ پر زور ڈال، ہو سکتا ہے کل رات کوئی کام کہا ہو۔ رئیسہ بیگم کی سوئی ایک جانب اٹک گئی تھی، اس کے علاوہ کوئی بات ان کے دھیان میں نہیں آ رہی تھی۔ محترمہ آگے بڑھ گئی۔ اسے دماغ پر زور ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اسے سب علم تھا کہ یہ سب کیوں ہوا ہے۔ البتہ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ معلوم نہیں تیمور خان اس کے ساتھ کس طرح پیش آئیں گے۔ اس نے سرخ مخمل کی چادر اور گاؤ تکیوں سے آراستہ تخت پر تھیلے پھینکنے کے انداز میں رکھے اور چادر اتار کر گولا بنایا اور ایک طرف رکھ دیا اور پنکھا چلا کر پسینہ سکھانے لگی۔ گھبراہٹ بھی بہت تھی۔ تھوڑی دیر بعد گھر کی تقریباً تمام خواتین ہال میں چلی آئی۔ کی ہوئی شاپنگ پر ابھی تبصرے باقی تھے۔ محترمہ ٹھنڈا پانی تو پلا۔ توبہ، حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں۔ رئیسہ بیگم ایک صوفے پر لیٹ گئی۔ اور ماما سے کہنا چائے ذرا جلدی بنا لیں۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی باہر چلی گئی۔ راہداری میں آ کر اس نے ڈرے ڈرے انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور 2-3 گلاس ٹرے میں رکھے، پھر ماما کی طرف پلٹی۔ ماما، بی بی جان کہہ رہی ہیں کہ چائے ذرا جلدی بنا لو۔ تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کیا تھک گئی ہے؟ ماما نے ہمدردی سے پوچھا۔ ماما، اس نے ماما کا سوال نظر انداز کر دیا۔ ماما سر سے پاؤں تک متوجہ تھیں۔ کیا تیمور خان غصے میں تھے؟ وہ دل سنبھالنے کے جتن کر رہی تھی۔ تھے تو غصے میں۔ بات کیا ہے محترمہ؟ مجھے بتا دے، کسی سے نہیں کہوں گی۔ ماما اس کے قریب چلی آئی۔ کوئی بات نہیں ماما، بس تم خالہ کو ذرا سمجھا دو کہ مجھے گاؤں بھجوا دیں۔ میرا دم گھٹنے لگا ہے حویلی میں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ جیسے کوئی گناہ کر کے چھپتے پھر رہے ہیں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ تیزی سے باہر نکل آئی۔ مغرب کی نماز کی وجہ سے حویلی میں ایک سکوت طاری تھا۔ وہ اماں جی کے کمرے میں چلی آئی۔ اماں جی ابھی نماز میں مصروف تھی۔ وہ دروازے کے قریب بیٹھ کر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اماں جی نماز سے فارغ ہو کر طویل دعا میں مصروف ہو گئی۔ وہ ان کے بائیں پہلو کی طرف آ کھڑی ہوئی۔ اماں جی، آپ کے پاس تو سبھی کچھ ہے، آپ دعا چھوٹی مانگ لیں۔ اس سے رہا نہ گیا اور بول پڑی۔ اماں جی نے جلدی جلدی دعا پوری کی، چہرے پر ہاتھ پھیرا اور نہایت حیرت کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ اماں جی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کس سے؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ تیمور خان سے۔ اس کی آواز میں بھی آنسو کا اثر تھا۔ ادھر بیٹھ میرے پاس۔ اماں جی کے چہرے پر فکر مندی جھلکنے لگی۔ وہ قالین پر بیٹھ گئی۔ آپ کی نماز کی جگہ ہے، میرا وضو نہیں ہے۔ اس نے فاصلے پر بیٹھنے کی توجہ پیش کی۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے تجھے تیمور سے؟ وہ بہت تشویش سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا حسین چہرہ انہیں ہلانے لگا۔ وہ میں بی بی جان کے ساتھ بازار چلی گئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ اس سے پہلے بھی تو گئی تھی۔ ان کا ذہن ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ کل بھی اس نے روپا دیوی کے ساتھ جانے سے منع کر دیا تھا۔ اس نے تو آج تک کسی کے آنے جانے پر پابندی نہیں لگائی، حتیٰ کہ کبھی دھیان بھی نہیں دیا۔ اس کی تو اپنی ایک مگن دنیا ہے۔ وہ ایک دم سوچ میں پڑ گئی۔ آپ کہہ دیں کہ آئندہ نہیں جاؤں گی، میری توبہ۔ وہ رو پڑی۔ ہے نا بیوقوف، کہہ دوں گی، بھلا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ پاگل تو نہیں ہے، کھا نہیں جائے گا تجھے؟ پر کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے، وہ تیرے باہر جانے پر غصہ کیوں کرنے لگا ہے؟ ان کی تشویش بجا تھی۔ انتہائی لاپرواہ انسان ایک معمولی ملازمہ پر اتنی توجہ کیوں دے رہا ہے؟ کچھ تو بات ہے، ورنہ اس کی بلا سے سارا گھر باہر کودنے لگے تو وہ نہ پوچھے۔ آپ خود ہی پوچھ لینا اماں جی، میں تو آج آپ کے کمرے سے باہر نہیں جاؤں گی، یہیں پڑی پڑی رہوں گی۔ خدا نہ خواستہ بندوق تانے بیٹھا ہے تجھ پر، پاگل کہیں کی۔ وہ ناراض ہو گئی۔ اماں جی، مجھے کسی کا غصہ بھی برداشت نہیں، اور خان کا تو بالکل بھی نہیں۔ مجھے ہر کسی کے غصے سے ڈر لگتا ہے، اللہ کی قسم اماں جی۔ توبہ ہے زیتون بانو، رائی کا پہاڑ بنا رہی ہے۔ کہہ دوں گی میں اسے کہ تجھ سے آرام سے بات کرے۔ تیرا دل کمزور ہے، جا شاباش اپنا کام کر۔ وہ کیونکہ حقیقت حال سے بے خبر تھی، اس لیے بے نیازی فطری تھی۔ وہ سیدھا ماما اندر داخل ہوئی۔ تیمور خان بلا رہے ہیں تجھے، وہ محترمہ سے مخاطب ہوئی۔ اماں جی، اس نے بے چارگی سے ان کی طرف دیکھا۔ تیمور کو یہیں بھیج دو ماما۔ اماں جی اپنی نماز کی چوکی پر بیٹھ گئی۔ محترمہ دبے پاؤں باہر نکلنے لگی۔ تو کہاں چلی؟ ٹھہر ابھی، تیرے سامنے ہی پتہ کروں گی سب کچھ۔ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے کہ معاملہ کیا ہے، کیا طول طویل فسانہ بن رہا ہے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی۔ وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ چند منٹ گزرے کہ تیمور اندر داخل ہوئے۔ کہاں ہے وہ مصیبت؟ وہ تھکن کی وجہ سے شاید خاصے بدمزاج ہو رہے تھے، اور شاید وقت ضیاع پر بھی۔ کیا بات ہے بیٹے، کیوں غصہ کر رہے ہو اس بے ماں باپ کی بچی پر؟ نوکر کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ نوکر ہے۔
ضرور بار بار جتانا ہے کہ وہ نوکر ہے. جو کام وہ کرتا ہے وہ کام ہی اسے یاد دلانے کو کافی ہے کہ تو نوکر ہے. اس حویلی میں کوئی نوکر بھی خریدا ہوا نہیں ہے. ہمارے نوکر ہی پشتوں سے چلے آ رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ہم نے خرید رکھے ہیں. تمہارے بابا صاحب برما سے 2 لڑکیاں لائے تھے مول، ایسی مورنی جیسی، جو گوری گوری چھوٹے چھوٹے قدوں کی. میں نے تمہارے بابا صاحب کی جان کھا لی. ایسی کبوتریوں کی طرح سہمی ہوئی تھی کہ میرا تو دل ہی دکھ گیا. دارالامان بھیج دیا تھا میں نے. وہ غصے بھی ہوئے تھے کہ تمہاری خدمت کو لایا تھا. میں نے کہا میں نہیں لیتی زبردستی کی خدمت. دل میں مجھے کوسیں، اوپر سے دکھاوے کو ٹھنڈا پانی پلائیں، مورچھل جلائیں. نہ بابا، جس کا خدمت کرنے کو جینا چاہے چلا جائے حویلی سے، ہم روکیں گے نہیں. اگر اس کا کام میں دل نہیں لگے گا تو 16 آنے سے کہہ دوں گی واپس گاؤں چھوڑ آئے بس. بیٹے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آئندہ نہیں ہوگی. اب تم میرے پاس بیٹھ کر ہنسی خوشی کی باتیں کرو. جا تو چائے بنا کر لے آ خان کے لیے. اماں جی نے امن کی فاختہ کا رول یوں ادا کیا جیسے کوئی یاد کیا ہوا سبق سناتا ہے، کیونکہ وہ خود اونچی آوازوں اور بگڑے تیوروں سے گھبراتی تھی، اس لیے بھی مستعدی قابل ذکر تھی. اماں جی، تیمور علی خان ضد سے ہو گئے. جب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو کیوں اس احمق اور گنوار کی حمایت کر رہی ہیں؟ ہاں تو پھر پتہ کرواؤ نا مجھے. وہ برا مان گئی. تمہیں ہم نے کہا تھا نا کہ حویلی سے باہر قدم نہ نکالنا. تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ ہما کو جواب دینے کے بجائے اس سے مخاطب ہوئے. میں اکیلے نہیں تھی خان، بی بی جان اور شٹ اپ. جب تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم باہر نہیں جاؤ گی، نہ اکیلی نہ کسی کے ساتھ. حویلی یہاں عزت کی علامت ہے. کوئی تماشا ہوا تو گاؤں والے بابا صاحب کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ وہ کن لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں. ہماری طرف سے تم جہنم میں جاؤ، مگر ہم تمہیں اپنے خاندان کے لیے مصیبت نہیں بنا سکتے. وہ برہم ہوئے. کیا بات ہے بیٹے، کچھ مجھے بھی تو بتاؤ. آخر معاملہ کیا ہے؟ خدا نخواستہ کیا بات ہوئی ہے کہ عزت کا مسئلہ ہو گیا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں خود سنبھال لوں گی. اماں جی تیمور کو غصے سے بھڑکتا دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئی. جب خالہ اسے لائی تھی آپ نے انٹرویو کیا تھا کہ یہ کون ہے؟ خالہ کی کیا لگتی ہے؟ اس کے گھر والے کون ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ وہ ماں کی طرف پلٹے. انٹرویو کیا کرنا تھا بیٹے؟ خالہ 14-15 سال سے حویلی میں ہے، عزت دار بے گھر عورت ہے. آج تک کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی. محنت کر کے کھاتی ہیں، خوشی خوشی خدمت کرتی ہیں، محنتی ہیں. اس سے بھلا کاہے کے سوال جواب کرتی؟ اماں جی نے خاصی حیرت سے ان کی صورت دیکھی. لیکن جب کوئی حویلی میں آئے آپ کو اس کا اتا پتہ معلوم کرنا چاہیے. تیمور نے اسی انداز میں کہا. بس یہ اتا پتہ بہت ہے کہ یہ 16 آنے کی بھانجی ہے اور 16 آنے ایک بھلی دکھیا عورت ہے. اماں جی نے سادگی سے جواب دیا. تم نے اس بچی کی کوئی غلطی دیکھی ہے؟ ماں وہ چونک کر پوچھنے لگی. تیمور خاموش رہے. اماں جی، ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہے. یہ بہت کم عمر اور بیوقوف ہے، اور کوئی بھی صحیح سوچ رکھنے والا انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو پھر اس حویلی کی ملازمہ ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو ہمیں بہت دکھ رہے گا. وہ اتنا کہہ کر باہر چلے گئے. محتربہ کو تو یہ جملہ بڑی محنت کی کمائی لگا. یہاں وہاں رنگ برنگی آتش بازی چھوٹتی محسوس ہوئی. جن کا دھیان و خیال ہر آن رہتا ہو، ان کی خبر گیری کے انداز تھکن اتارنے کو کافی رہتے ہیں. لو بتاؤ، الجھا کر رکھ دیا ہے مجھے. بیٹی، معمہ سیدھا کرتی رہوں. تو بتا اگر کوئی بات ہے. سیدھی سادی اماں جی بہت الجھ رہی تھی. محتربہ نے نظریں اٹھا کر ان کی سمت دیکھا. اب خالہ سے پوچھ لینا اماں جی، مجھے تو خود بھی کچھ پتہ نہیں. وہ آہستگی سے بولی. تیری بات تجھے نہیں پتہ تو 16 آنے کو خاک پتہ ہوگی. اماں جی جھلائیں. آپ یقین کریں اماں جی، انہی کو پتہ ہے سب. بھیجوں انہیں آپ کے پاس؟ وہ باہر کی طرف بڑھی. ہاں ہاں بھیج دے. توبہ، میرا تو سر دکھنے لگا ہے. اماں جی نے سر تھام لیا. آپ نے بلایا اماں جی؟ خالہ کمرے میں داخل ہوئی. ہاں 16 آنے بیٹھ. اماں جی نے بھی نشست کا آرام دہ انداز اختیار کیا. جی. خالہ قالین پر بیٹھ کر اپنے پان کا بٹوا کھولنے لگی. 16 آنے، تو نے بتایا تھا اس بچی کے ماں باپ مر کھپ گئے؟ اماں جی خالہ کو گہری نظروں سے دیکھنے لگی. خالہ ایک دم ٹھٹک گئی مگر نظریں نہیں اٹھائیں. مرے ہوئے ہی سمجھ لیں. خیریت؟ آپ کو یہ کیا دھیان آیا؟ ان کے لہجے میں فکر مندی کا تاثر تھا. سیدھا سیدھا جواب دے 16، کیا سمجھ لوں؟ اماں جی کا تو ویسے ہی سر دکھنے لگا تھا. ناراضگی سے بولی. کوئی بات ہو گئی اماں جی؟ خالہ کی آواز بہت دھیمی تھی. مجھے تو نہیں پتہ، لیکن لگ رہا ہے کہ کوئی بات ہو گئی ہے. تیمور غصہ کر رہے تھے زیتون بانو پر.
اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ تجھے ضرور پتہ ہوگا۔ اماں جی گویا ہوئیں۔ خالہ سر جھکائے سوچتی رہیں، پھر گلا صاف کر کے بولی، اماں جی آپ کو تفصیل اس لیے نہیں بتائی کہ بچی کے حویلی والے ذلیل نہ سمجھنے لگے۔ وہ تو معصوم ہے، بے قصور ہے۔ ہیں؟ اماں جی گاؤں تکیے سے ٹکی ہوئی تھی، چونک کر اٹھ بیٹھی۔ یہ میری سگی بھانجی نہیں ہے، مگر ہے بہت مظلوم۔ ہندوستان میں اس کی نانی کا گھر ہے، میرے میکے کے برابر رشتہ داروں سے بڑھ کر سلوک تھا دونوں گھروں میں۔ پاکستان بنا تو ہجرت بھی ساتھ کی، پھر ایک ہی جگہ رہے۔ اس کی نانی انابلے کی نامی گرامی گانے والی تھی، مشتری انبالے والی کے نام سے سارے ہندوستان میں مشہور تھی۔ ایک سید زادہ اس پر فدا ہو گیا، ولی کے رئیسوں میں سے ایک تھا اس کا گھرانہ۔ اس نے زیتون کی نانی سے چھپ کر شادی کر لی اور کہا تھا کہ آہستہ آہستہ وہ راستہ بنا کر اپنے خاندان میں لے جائے گا۔ اسے شادی کے بعد مشتری انبالے والی نے دکان بڑھا لی اور گمنامی میں چلی گئی تھی، مگر تھی بلا خانے میں ہی، اپنی ماں کے پاس۔ بہت بھرتا تھا رئیس اس کی ماں کو، تبھی تو چپکی بھی تھی۔ وہیں زیتون بانو کی ماں شہر بانو پیدا ہوئی۔ مشتری کی ماں مانو آپ کی کتنی لالچی ہوتی تھی یہ عورتیں۔ اس کی تو یوں بھی روح فنا ہو رہی تھی کہ سید زادہ مشتری کو جب اپنے ساتھ لے جائے گا تو حلوے مانڈے کیسے چلیں گے۔ مکار نے بچی چھپا لی اور اس کے آدمی کو کہہ دیا کہ لونڈا پیدا ہوا تھا مگر فوراً ہی مر گیا۔ آپ جانو اماں جی ان عورتوں کی چالاکیاں۔ کچھ عرصے بعد مشتری کو اس کا مرد لے گیا، مگر اس بد نصیب کو 4 دن بھی خوشی دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ اس کے مرد کو کسی نے دشمنی میں گولی مار دی۔ اس کے گھر والوں کو تو مشتری 1 سے لاکھ تک منظور نہیں تھی، اکلوتی اولاد کے سامنے جھک گئے تھے۔ جب بیٹا ہی نہ رہا تو وہ کیا لگتی، ان کی عدت بھی پوری کرنے نہیں دی، کھڑے کھڑے 2 کپڑوں میں نکال باہر کیا۔ یوں وہ ہمارے پڑوس میں آباد ہوئی۔ میرے ابا نے بہن کہہ دیا، یوں ہم اسے پھوپھی کہنے لگے۔ محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتی رہی۔ ایک روز دلی میں اسے اپنے وہاں کا خواجہ سرا ٹکرا گیا۔ اس نے بھید کھول دیا، پھوپھی پر کے اس کے وہاں لونڈا نہیں لونڈی ہوئی تھی اور وہ زندہ ہے اور تیری ماں اس کی ٹریننگ کر رہی ہے۔ پھوپھی کے تو چھکے چھوٹ گئے۔ اس نے سید زادے کے سامنے حلف اٹھایا تھا کہ مر جائے گی مگر دوبارہ اس دنیا میں نہیں جائے گی۔ اب اس کی اولاد وہاں تھی، اس نے بیچاری کی توہین کی۔ ایک دن ٹکٹ کٹا کر امبالہ پہنچی، خوب فضیحتہ ہوا مگر وہ مکار بھیڑیا بھلا اس کے چلنے دیتی۔ بس اتنا مانی کہ آ کر مل لیا کرے 2 مہینے میں، اگر زیادہ اڑی کی تو ملنے بھی نہیں دوں گی۔ پھوپھی بیچاری اکیلی کمزور عورت، اگر سسرال والوں سے بھی مدد ملی ہوتی تو کب اس کی بات کا اعتبار کرتے۔ گواہیاں دینے والے تو منو مٹی تلے سو رہا تھا۔ بس بیچاری نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ مل کر آتی تھی تو دنوں روتی تھی میرے ماں باپ کے آگے۔ بس اتنی مہربانی تھی اس ظالم نے کہ بچی سے ماں کو ماں ہی کہلوانے لگی۔ یوں شہر بانو اپنی ماں کو پہچاننے لگی۔ وہ لوگ امبالے سے ہجرت کر کے سندھ میں آباد ہوئے۔ پھوپھی پائی پائی جوڑتی تھی، بیٹی سے ملنے کے لیے بڑا ترس آتا تھا۔ وہ تو وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہونے لگی تھی۔ غربت اور پھر مستقل غم، بیوگی اور محبت کی شادی کی اولاد تو اولاد ہوتی ہے۔ شہر بانو تو پھر اس کی پیار کی نشانی تھی۔ اس نے بڑے جتن کیے کہ شہر بانو اس ماحول سے نکل آئے مگر کچھ نہ ہوا۔ پھر تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا۔ سندھ کے ایک وڈیر کا دل شہر بانو پر آ گیا، چھپ کر نکاح کر لیا، مگر وہ شہر بانو کے جیسا مرد نہیں تھا۔ کچھ شہر بانو کے اپنے مزاج کا بھی عمل دخل تھا۔ گاڑی چلی نہیں، یہ واپسی آ گئی اپنی نانی کے پاس، وہیں بچہ پیدا کیا۔ پھوپھی ملنے گئی تو اس کی اپنی ماں کا دل آخری وقت چل رہا تھا۔ پھوپھی کہہ سن کر کہ بچی کو میں پال لوں گی، اکیلے دل گھبراتا ہے، زیتون بانو کو ساتھ لے آئیں۔ شہر بانو کو کمزور اور اکیلی ماں سے خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس کی تو جیسے جان چھوٹی، اسے تو بے فکری پسند تھی۔ جھٹ بچی ماں کے حوالے کر دی، سوچ رہی ہوگی کہ ماں پال پوس کر جوان کر دے تو وہ لا کر اسے دکان پر بٹھائے گی۔ اب پھوپھی اتنی سیدھی بھی نہیں تھی کہ اپنے طور پر کچھ سوچ ہی نہ سکتی۔ زیتون بانو بھی بہت چھوٹی تھی کہ پھوپھی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ جب یہ بڑی ہو جائے تو اسے حویلی لے جائیو اور وہیں اس کی شادی کر دیجو۔ پھوپھی کو اس ماحول سے نفرت ہو گئی تھی۔ پھر گاؤں میں لوگوں نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ گاؤں کی پٹواری کی بیوی معذور ہو گئی تو اس کی اولاد کو بھی پھوپھی نے پالا پوسا۔ انہوں نے پھوپھی کا بہت خیال رکھا۔ پٹواری کے 3 بچے پھوپھی نے پالے۔ تینوں پھوپھی کو اپنے باپ کی بہن ہی سمجھتے تھے۔ پھوپھی کہتے ہیں ایک لڑکا ہے سردار، وہی خیال رکھتا ہے پھوپھی کا، اسی کو زیتون بانو سردار ماموں کہتی ہے۔ خیر سے بیوی بچوں والا ہے۔ خالہ اب خاموش ہو گئیں۔
अम्मा जी जैसे सांस रोके सुन रही थी। खाला के चुप होते ही चौंक गई। 16 आने? इतने बड़े बाप की औलाद है जैतून बानो? कुछ नहीं पता कौन है वो वडेरा? अम्मा जी कुछ सोचते हुए गोया हुई। हाय अम्मा जी, जिसके साथ 2 वोल पड़े थे, कभी पलटकर उसे नहीं पूछा ऐसे अय्याश आदमी इधर उधर की अपनी औलाद को कब कबूल करते हैं? आप भी बहुत ही सीधी हैं। खाला ने अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए जवाब दिया। तो क्या निकाह के बाद उसे पता नहीं चला होगा कि उसकी औरत को कुछ होने वाला है? अम्मा जी को यह नुक्ता समझ में ना आ रहा था। अब क्या पता उनके चक्करों को। ऐसा इज्जतमंद होता तो ब्याह कर औरत इस माहौल में छोड़ता ही क्यों? खाला ने मुंह बनाया। है तो तू बहुत समझ वाली 16 ने। अम्मा जी ने खाला की नुक्ता रस्सी को बड़ी फराख दिली से सराहा। बताओ, यहाँ वहाँ अपनी औलाद छोड़ते फिरते हैं, कैसे मरे हुए ज़मीर होते हैं लोगों के। तैमूर बता रहा था बाज़ मुल्कों में इतनी गुर्बत है, लोग पेट की खातिर अपनी औलाद बेच देते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मगर अब आ रहा है। ये तो अल्लाह के कलाम में भी लिखा है कि बाज़ लोगों के दिलों पर मोहर लगी होती है। अंधे बहरे कहता है अल्लाह ऐसे लोगों को। बताओ, बेकसूर बच्चे। मेरे बच्चों को बुखार चढ़ जाए तो मुझे सारी रात नींद नहीं आती। रोज़ सूरा हशर की आखिरी 4 आयतें पढ़कर अपने बच्चों पर दम न करूं तो चैन नहीं आता। मैं तो दम के बगैर बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती। कितनी बुरी आग होती है औलाद की। कितना महंगा होता है सुहाग का जोड़ा। उसे पहनने के बाद औरत अपने लिए कब रहती है? बताओ ज़रा, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। किस कदर हसीन बच्ची और कितनी बदनसीब। अम्मा जी की जान को मलाल लगने लगे। आपको कोई एतराज़ तो नहीं अम्मा जी? खाला ने दबे दबे लहजे में पूछा। किस बात पर? वो हैरान हुई। जैतून बानो के हवेली में रहने पर। खाला ने डरते डरते उनकी तरफ देखा। भली कही, ये तो मेरे ऊंचे नसीब है कि किसी दुखिया बेआसरा को मेरी छत के नीचे आमान है। अल्लाह मेरे हाथों किसी का भला कराए। ये तौफीक तो खुशबख्तों को मिलती है। उसकी नानी के नाम की रोटी भी भिजवा दिया कर हर जुमेरात को गरीबों में। न्याज फातिया भी दिलाया कर उसके नाम की। बड़ी मज़लूम होती हैं ये औरतें। मालूम नहीं क्या क्या मजबूरियाँ होती होंगी उन्हें। तुझे पता नहीं ज़माने का हाल। कुत्तों को सोफ़े कालीन पर बिठा कर खिलाते हैं और उन औरतों की चादरें खुद उतारते हैं। और फिर अब क्या कहूँ 16 आने, बहुत बुरी है दुनिया। एक मेरी अकेली जान और इतने दुख। अच्छा सुन, ये तैमूर को कैसे पता चला? तूने बताया था। अम्मा जी को ध्यान आया। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी अम्मा जी? परसों आई थी वो बदनसीब। खाला ने बेजारी से कहा। कौन? अम्मा जी समझी नहीं। वही शहर बानो, उसकी माँ। खाला ने नागवार तासरात के साथ बताया। हैं? कब? तूने मुझसे क्यों नहीं मिलवाया? बस मुझे यही ख्याल था कि हकीकत खुले पर कहीं बेचारी दरबदर न हो जाए। जो उसे इतनी तवज्जो और मोहब्बत मिली है छिन न जाए। अब भी अम्मा जी आपसे यही दरख्वास्त है, हवेली में और किसी को नहीं बताइएगा। अरे मुझे क्या बताने की पड़ी है? इतना पुराना साथ है मेरा तेरा, अब भी नहीं समझती मुझे। मगर ये तो बता, क्यों आई थी वो यहाँ? अम्मा जी ने ताज्जुब से पूछा। माँ बनकर बेटी को लेने आई थी। उम्र ढल रही है, पूरा नहीं पड़ रहा होगा। वो जल कर बोली। तौबा इस्तग़फ़ार, कैसी फूल जैसी मासूम बच्ची है। कितनी पत्थर होती हैं औरतें। फिर क्या हुआ? तैमूर खान और यावर खान ने सफ़ा जवाब दे दिया कि हमारी मुलाजमाएँ हमारी मर्ज़ी के बगैर कहीं नहीं जा सकती। यावर भी मिला था उस औरत से? अम्मा जी चौंकी। जी, दोनों भाइयों ने बात की थी। खाला ने जवाब दिया। अच्छा फिर क्या? धमकी देने लगी, गुस्सा दिखाने लगी। तब यावर खान ने कहा कि जैतून बानो को बुलवाकर पूछ लो जाना चाहती है या नहीं। लो बताओ, उसे बीच में डालने की क्या ज़रूरत थी? वो तो बेअकल है जो साथ चल पड़ती। तो मुझसे कुछ न छुपाया कर 16 आने। अम्मा जी को गुस्सा आ गया। फिर बता, क्या कहा जैतून बानो ने? उसने इनकार कर दिया। बोली मैं इस औरत को नहीं जानती। शुक्र खुदा का। फिर कुछ नहीं बोली उसकी माँ? धमकी देकर चली गई। बोलती क्या? खाला ने कहा। अच्छा, तभी तैमूर ऐसे कर रहा था। ठीक ही कर रहा है, क्या भरोसा है ऐसे लोगों का। क्यों? अम्मा जी ने कहा। जी, ये ठीक कह रही हैं आप। मेरी तो उस दिन से नींद ही उड़ गई है। खाला फ़िक्रमंदी से बोली। तुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह मालिक है। ये बहुत अच्छा हुआ कि दोनों भाइयों को ये सारा किस्सा पता लग गया। तेरे बड़े खान को पता लग जाता तो वो उस औरत का दिमाग उस वक्त ठीक करके रख देते। चल खैर, अल्लाह ने करम किया। फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जा तू अपना काम कर। अम्मा जी पुरसुकून हो गई। खाला फ़ौरन उठकर चल पड़ी। तज़ीन आई हुई थी, खूब रौनक हो रही थी। सब बाग में ही बैठे थे।
یاور علی خان کسی ضروری کام سے پشاور جا رہے تھے۔ نازنین گاہے گاہے باغ میں بھی موجود ہوتی، پھر واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی کہ یاور علی خان تیار ہو رہے تھے۔ اماں جی ٹھیک نہیں کہتی تھی، کتنے اچھے ہیں ظہیر، تمہاری ایک ایک حرکت سے ظاہر ہے خوش ہو، خواہ ہم پر بگڑتی تھی۔ رئیسہ بیگم نے بہت ہی پیار سے رائل بلو کرتا شلوار اور دوپٹے میں ملبوس کھلکھلاتی تزنین کو دیکھا۔ شروع میں تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، تزنین ہنسی۔ پھر وہی بچگنی کی باتیں، اماں جی نے ڈانٹا۔ جب خوش ہوتے ہیں تو بس خوش ہوتے ہیں، الٹا پلٹا کچھ نہیں سوچتے۔ نازنین نے تزنین کے جھمکیوں کے سہارے درست کرتے ہوئے ان کے رخسار پر چٹکی بھری۔ چھوٹی بھابھی کو دیکھ کر تو فرشتے دنیا کے بارے میں سب اچھا ہے کہ رپورٹ لکھتے ہوں گے، تزنین نے شرارت سے کہا۔ اماں جی آج آپ نے ہمارے لیے کیا پکوایا ہے؟ وہاں سسرال میں تو ہمارے تکلف کے بھوک مر رہے ہیں، ہے نا ناشکری؟ کیوں کرتی ہے تکلف؟ تیرا گھر ہے وہ۔ ہائے اماں جی اتنے مہمان رکے ہوئے تھے وہاں کہ بس مجھ سے نہیں کھایا جاتا نئے لوگوں کے ساتھ کھانا وانا۔ سبھی چیزیں تیری پسند کی ہے، کھانا لگواؤں کیا؟ اماں جی نے بےتابی سے پوچھا۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی تو باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں بس یہ کریں کہ آج کھانا باغ میں لگوا دیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ جب اندر سب اچھا ہو تو باہر بھی سب اچھا نظر آتا ہے، نازنین نے شوقی سے انہیں چھیڑا۔ دعا دے میرے بھائی کو، مہینوں میں عالم فاضل بنا دیا آپ کو، تزنین نے بھی جوابی کارروائی کی۔ نازنین کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے۔ کون سے والے بھائی کی بات کر رہی ہیں آپا؟ تیمور ان سب کو ڈھونڈتے ہوئے وہیں آ گئے تھے۔ جن کا یہ سامان ہے ظاہر ہے انہی کی بات کریں گے، تمہارا کارنامہ دیکھنے کا اشتیاق ضرور ہے مگر ابھی اس میں دن ہے، تزنین کھلکھلائی۔ نہیں آپ حکم کریں تو ابھی یعنی جلدی دکھا دیتے ہیں کارنامہ، وہ بڑی سعادت مندی سے گویا ہوئے۔ جی نہیں، ہمارے یہاں جوتیاں گھس کر دلہن لانے کا رواج ہے، آپ روایت توڑ کر انقلابی بننے کی کوشش نہ کریں۔ بعض اوقات انقلاب بہت ضروری ہوتے ہیں آپا، تیمور نے مصنوعی سنجیدگی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ والا لائے تو بہت برا ہوگا، رئیسہ بیگم نے دھمکی دی۔ آپ لوگوں کو نئے نویلے جوتوں سینڈلوں کا اتنا ہی شوق ہے تو فکر مند نہ ہو، اپنا نام دے دیجیے گا، انگلش جوتے سینڈلز بہت خوبصورت ہوتی ہیں، وہاں سے بھجوا دیں گے۔ اماں جی ماما پوچھ رہی ہیں کھانا لگا دوں؟ محترمہ تیمور کی پشت کی طرف کھڑی اماں جی سے مخاطب تھی۔ مردانے میں لگوا دو، ابھی تو لڑکیاں ہنسی مذاق کر رہی ہیں، تھوڑی دیر بعد لگا دینا، روپا دیوی کو ساتھ لگا لو، اکیلی کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ اماں جی مجھے تو گڑبڑ کی بو آ رہی ہے، بس آپ تیمور کا فوراً نکاح پڑھوا دیں، باندھ دیں جلدی سے، اس سے پہلے کہ کوئی لال پیلا نیلا ہرا انقلاب لے آئیں۔ نازنین نے ساس کو مشورہ دیا۔ اور جو پھیکا سفید آ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، اماں جی کو اس عمر میں انگلش سیکھنا پڑے گی، کیونکہ ہماری اماں جی اشارے کنارے میں باتیں کرنا ویسے بھی پسند نہیں کرتی۔ تزنین زور سے ہنسی۔ ارے آگ لگے اس انگریزی کو، اتنی مشکل سے تو جان چھوٹی ہے میری، شادی سے پہلے میرے باپ کے پاس بڑی بیٹھک ہوتی تھی انگریزوں کی، گولے کی طرح لگتی تھی میرے دماغ پر، اماں جی بیزاری سے بولی۔ جب ہی تو کہہ رہی ہوں اس مرتبہ باندھ کر بھیجیں۔ چلو تو تم لوگ بتا دو کسے بھاوج بنائے تمہاری، خاندان ملنے جلنے والے سبھی لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں، تم بہنوں نے؟ اماں جی نے مسکرا کر گویا شرارت میں بیٹیوں بہوؤں کا ساتھ دیا۔ جاؤ بیٹے مردانے میں کھانا لگ رہا ہے، پہلے کھانا کھا لو، اماں جی نے کہا۔ بھوک نہیں ہے، ویسے بھی ہم پر سفر سوار ہے، 1 گھنٹے بعد ہم سرائے روانہ ہو جائیں گے۔ اس اندھیرے میں اتنی دور کا سفر کرو گے؟ عجیب کام دھندے ہیں تمہارے بھی۔ اماں جی کراچی سے ٹیلی فون آیا ہے، محترمہ پھر آ گئی۔ کس کا؟ کون ہے ٹیلی فون پر؟ پوچھا تھا تم نے؟ اماں جی کھڑی ہو گئی۔ تیمور خان کے کوئی دوست ہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ پاگل ہی ہے بالکل، مجھ سے باتیں کریں گے تیرے خان کے دوست؟ اماں جی ماتھے پر ہاتھ مار کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اسے تیمور سے ڈر لگتا ہے نا، اس لیے آپ کی لائن پر بات ہو رہی ہے، تزنین ہنسی۔ تیمور جھلا کر تقریباً پاؤں پٹکتے اندر کی سمت بڑھے تھے، محترمہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ اسی دم بڑے پاٹک پر تڑ گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ تیمور علی خان جو محترمہ کو اپنے پیچھے آتا محسوس کر چکے تھے، ایک دم تیزی سے پلٹے۔ اندر بھاگ جاؤ لڑکی، باقی آئندہ شمارے میں۔ تو آج کا ایپیسوڈ یہیں تک کے، اور آج کے ایپیسوڈ کے اینڈ میں 2 لائن تعریف کے اماں جی کے لیے کہ شی از دا سویٹسٹ سول ان دا ہول ناول، مطلب بہت 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 اچھی ہیں وہ، دل کی اور زبان کی اور نیچر کی اور کیریکٹر کی، بہت اچھی ہیں وہ، سب کا دکھ محسوس کرتی ہیں
क्या कहा जाए, बस शी इज़ रियली ऑसम। पूरे नॉवल में वो सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। और मुतरबा यानी कि जैतून बानो का भेद तो खुल गया कि वो कौन है, कहाँ से आई हैं, लेकिन वो जेल में यानी कि कैद खाने में कैसे गई, अभी ये बाकी है। और साथ साथ बारी की भी कुछ तो है बैक स्टोरी। बारी का भी बहुत कुछ पता चलना है, वो सादा सा मुलाजिम तो नहीं है। हाँ, उसके पीछे भी कुछ तो स्टोरी है, कहीं वो भी मुतरबा से रिलेटेड ना निकल आए। ठीक है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा बाय।